السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں۔ میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں۔ شکریہ۔ پھر ہوا یوں کہ ان لوگوں نے میرے دونوں ہاتھ میری پیٹھ کے پیچھے باندھ دی۔ اس کے بعد انہوں نے میری آنکھوں پر یہ بڑی سی پٹی کس کے باندھی۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ وہ مجھے گولی مار دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ سوار خان، دوسری گولی کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں خان صاحب کو زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، ستھرا کام ہونا چاہیے۔ ستھرا ہی ہوگا پیارے، کوئی اناڑی سمجھا تو نے مجھے؟ لے ذرا کھڑا تو کر خان صاحب کو سیدھا۔ انہوں نے میرے منہ میں ایک موٹا سا گول پتھر ڈال کر اوپر سے کپڑا باندھ دیا۔ حالت میری یہ تھی کہ نہ میں بول سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا، اور پانچوں بدبخت میرے سامنے کھڑے آپس میں میرے بارے میں سخت فحش مذاق کر رہے تھے۔ ان کے لیے میں دل لگی کا سامان بن گیا تھا۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے سڑک 4 فرلانگ دور تھی۔ میں اپنی زندگی سے قطعاً مایوس ہو چکا تھا۔ وہ مجھے گولی مار دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جلدی کر یار شرفو، ٹانگیں بھی باندھ دے اس کی۔ نشانہ چوک گیا یا خود ہی ہل گیا نا تو پھر 2 گولیاں خرچ کرنی پڑیں گی۔ کس کر باندھ دے دلے کی ٹانگیں۔ شرفو نے میری ٹانگیں پکڑی اور بولا، بڑا پلا ہوا سور ہے یہ، دیکھ تو سندھی پائے جیسی ٹانگیں اس کی۔ ادھر کرو بہن کے بیگن، دونوں ٹانگیں ساتھ ملا، تیرے چل چلاؤ کا وقت آ گیا بچوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری ٹانگیں کھٹی کر کے ان کو کسی پٹکے سے کس کر باندھ دی۔ مجھ سے اپنا وزن نہ سنبھالا گیا اور میں دھڑام سے نیچے گرا۔ مکی کے ٹانڈے بولتے ہوئے میرے سر کے ساتھ گرے، اور اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے تیزی سے 5-6 گولیاں چلیں۔ میرے ارد گرد چیخیں ہی چیخیں پھیل گئیں۔ اوے شرفو، میں مر گیا، یہ کون ماں کا یار گولی چلا رہا ہے؟ یہ آواز سوار خان کی تھی۔ وہ میرے قریب ہی گرا تھا۔ او تیرا بیڑا غرق۔ ایک اور دلدوز چیخ ذرا فاصلے سے ابھری۔ وہ شرفو کی تھی۔ میری آنکھیں بھی بند تھیں اور منہ بھی، مگر کان کھلے تھے۔ کسی نے ان سب کو شاید باڑ ماری تھی۔ وہ میرے چاروں طرف کرا رہے تھے۔ پھر اچانک کسی نے میری آنکھوں اور منہ سے پٹی اتار دی۔ مجھے یوں لگا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر پہلی بار روشنی دیکھی ہو میں نے۔ میرے سامنے وہ آدمی کھڑا تھا جو سیاہ کمبل کی بکل مارے بس میں میرے ساتھ کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ اور پیر کھول کر مجھے کھڑا کیا تو میں حیران رہ گیا۔ سوار خان، شرفو، جیلا سیلا اور ان کا 5واں ساتھی میرے سامنے اوندھے سیدھے پڑے تھے۔ وہ سب خاصے زخمی تھے اور ہتھیاروں سے چھن چکے تھے۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا جوان۔ تم وہی ہو نا جو بس میں بیٹھے تھے میرے قریب ہی؟ ہاں وہی ہوں۔ وہ آدمی میری پتلون جیلے کے ہاتھ سے کھینچ کر مجھے دیتے ہوئے بولا۔ میں نے جلدی سے اس میں اپنا بدن چھپایا۔ میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ مجھے تو یہ گولی مارنے لگے تھے۔ دیکھ رہا تھا میں۔ اس نے میری قمیض اور سویٹر بھی میری طرف بڑھا دیے۔ مگر تم نے کس طرح ہمت کر لی؟ میں بس پاگل آدمی ہوں، اور پاگل پن میں ایسی ہمت کر لیتا آدمی؟ نہیں، تم تو میری رحمت کا فرشتہ بن گئے ہو، پر یہ سب ہوا کیسے؟ میں ذرا آگے جا کر بس سے اتر گیا تھا۔ اس نے اب کی بار میرے بوٹ میری طرف بڑھائے۔ جیلا سیلا اور سوار خان مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ شرفو بھی کرا رہا تھا، اور ان کا 5واں ساتھی جس کا نام گلشیر تھا وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے بوٹوں کے تسمے بند کیے تو میری رائفل اس آدمی نے مجھے دے دی۔ مگر تمہیں مجھے بچانے کا خیال کس طرح آیا؟ تم جانتے تھے کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں؟ تم اکیلے تھے اور مجھے تم پر ترس آ رہا تھا۔ میں ایسے بہت سے شودوں کو جانتا ہوں، بالکل خسی ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ وہ انہی جیسے تھے جن سے میں نے مٹ کر آ رہا ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ صادق علی۔ کون لوگ تھے وہ جن سے تم نے مٹ کر آئے ہو؟ غنی توندوال کا نام سنا ہے تم نے؟ ہاں، وہ جو اکبر کوٹ کا بدماش ہے۔ ہاں، اسے میں نے قتل کر دیا۔ اس کے 2 بھائیوں اور اس کے چچا کو بھی مار کر آیا ہوں۔ 2 دوست بھی اس کے ضائع ہو گئے میرے ہاتھوں۔ اس نے مجھے مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سنائی۔ بہت بڑا کارنامہ کیا تم نے، پر اب کہاں جا رہے تھے تم؟ میرا اکبر کوٹ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ میری ماں، بہن اور دردانہ سب ختم ہو گئے۔ اب مجھے جینے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر میں پولیس، جیل اور پھانسی گھر سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے دلگیر لہجے میں کہا۔ وہ بہت دکھی تھا۔ تب جیلانی میں نے سوچا، اس نوجوان کے احسان کا کچھ نہ کچھ بدلہ تو مجھے چکانا ہی چاہیے۔ میں کہہ سکتا تھا کہ ان 5 کو وہاں میں نے کھیت میں مقابلہ کر کے ڈھیر کر دیا، کوئی میرا بال بھی پاکا نہیں کر سکتا تھا۔
اگر میں صادق علی کو اس قصے سے بالکل نکال دوں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بس یہی بات سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر مجھے تفصیل سے جب اپنی کہانی سنائی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ بہت ہی مظلوم ہے۔ ان دنوں میرا ایک دوست ادھر کامن کی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا تھا۔ میں نے صادق علی کو وہیں کھڑے کھڑے رقعہ لکھ کر دے دیا کہ وہ اسے لے جا کر میرے دوست کو دے دے، وہ اسے نوکری بھی دے گا اور رہنے کے لیے جگہ بھی فراہم کر دے گا۔ صادق نے میری تجویز پسند کی اور میرا رقعہ لے کر وہیں مجھ سے رخصت ہو گیا، مگر وہ سیدھا کامن کی نہیں پہنچا، پہلے لاہور گیا۔ وہاں سے اس نے خاص قسم کا تیزاب لیا، اس میں کچھ چیزیں اس نے خاص تناسب سے ملائیں۔ مجھے اس نے بہت بعد میں ایک ملاقات کے دوران بتایا کہ وہ نسخہ اس نے حکمت کی کتاب میں دیکھا تھا۔ اس کے مطابق اس نے خاص قسم کی دوا تیار کی، پھر وہ دوا اس نے خاص طریقے سے اپنے چہرے کے کچھ حصوں، ہاتھوں، پیٹ اور ٹانگوں پر اس طرح ملی کہ جہاں جہاں وہ دوا لگی وہیں سے اس کی جلد جل گئی۔ نیچے سے جلد کی دوسری پرت یوں ابھر آئی کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ ماسٹر صادق علی کو برس کا مرض ہے۔ اس طرح اس نے اپنا حلیہ کچھ یوں تبدیل کر لیا کہ زندگی بھر کے لیے پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اپنا چہرہ بدل کر جب وہ کامون کی پہنچا تو میرے دوست نے اسے یہاں کمال پور بھیج دیا۔ یہ مکان میرے دوست کا جدی پشتی مکان ہے، وہ اسے غیر آباد نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ یہاں صادق علی کو آباد کرے، سو یہی ہوا۔ صادق علی یہاں آ کر رہنے لگا۔ ایک روپوش کی حیثیت سے اس نے یہاں اپنی پوری زندگی چپ چاپ گزار دی، یہاں تک کہ گاؤں کے لوگ اس کی شرافت اور دیانت کی قسم کھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آرسی نے اپنی بیٹی کی وپتا مجھے سنائی تو میں نے فیصلہ کر دیا کہ زینو کو قانون کی چکی سے نکال کر صادق علی کے چھت تلے بٹھا دوں گا۔ اسی لیے میں زینو کو یہاں چھوڑ کر گیا۔ مگر اب جو کچھ تم نے بتایا جیلانی، یہ سب میرے لیے بےحد تکلیف دہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چودھری کو پھانسی کے تختے تک پہنچا دوں۔ یہ کچھ مشکل بھی نہیں، آج ہی دونوں کتے پکڑے جا سکتے ہیں، ان کا فوری طبی معائنہ ہو سکتا ہے کہ اس پر کس نے ستم توڑا ہے۔ مگر صادق علی کا جرم تو اسی قابل تھا، اس پر تو کتے چھوڑنے چاہیے تھے۔ یہ کہہ کر وارث علی خلا میں گھورنے لگا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا اور زینو ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ پھر اچانک وارث علی کو کچھ یاد آیا۔ یار، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ اس طرح مردہ عورتوں کو کیوں ذلیل کرتا تھا۔ شکل تو اس نے اپنی بگاڑی لی تھی، کام بھی اس نے بجوں جیسے شروع کر دیے تھے، آخر کیوں؟ میرا خیال ہے وارث علی اسے عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ کہتا تھا عورتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان سے محبت کی جائے، وہ بہت قیمت مانگتی اپنے بدن کی۔ عورت چاہتی کہ اس کا عاشق اس پر اپنی ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ قربان کر دے، بہت اونچی قیمت لگاتی وہ اپنی محبت کی۔ میں بھی تو دے چکا تھا وہ قیمت، مگر پھر بھی محروم ہوں، تو پھر میں لعنت کیوں نہ بھیجوں ان عورتوں پر؟ ان سے زیادہ بڑا خسارے کا سودا اور کون سا ہوگا جیلانی میاں؟ وہ مجھ سے یہی کہا کرتا تھا، اور اس کے تجربے کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات کچھ بھی نصیحت انگیز نہیں رہتی۔ مجھے حیرت ہے جیلانی میاں، وہ بہت بڑی پناہ گاہ تھا میرے لیے، میری اس بیٹی کے لیے جس سے آرسی نے جنم دیا۔ تم نے زینو کو بھی دیکھا اور مجھے بھی، خدا کی قسم کھا کر کہو کوئی فرق دیکھا تم نے ہماری صورتوں میں؟ وہ ہو بہو میری شبیہ نظر آتی ہے، اس لیے میں اسے موت کی تند و تیز آندھیوں سے بچانے کے لیے یہاں لے آیا تھا۔ صادق علی کی زندگی میں مجھے زینو کے بارے میں قطعاً کوئی تشویش نہیں تھی، زینو بھی اس کی بے حد عزت کرتی تھی، مگر اب اس کے سر سے وہ سایہ ہی اٹھ گیا ہے۔ میں اس چودھری کو سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گا، خدا کی قسم صادق علی کا مجھ پر بڑا حق تھا، میں اس کی موت رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں وارث علی، مگر یہ بھی تو سوچو کہ میں صادق علی کے قتل کا واحد عینی شاہد ہوں۔ ابھی تک چودھری کو علم نہیں ہے کہ میں اس گاؤں میں چھپا بیٹھا ہوں اور صادق علی کے گھر میں رہتا ہوں۔ اس نے رات پہلی بار میری صورت دیکھی تھی۔ اگر معاملہ صادق علی کے قتل کا عدالت تک پہنچا نا تو تمہیں میری گواہی کی ضرورت ہوگی، جو میں مفرور ہونے کی وجہ سے کبھی نہیں دے سکوں گا۔ پھر اگر کسی طرح چودھری نے مجھے یہاں شناخت کر لیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ مجھے ختم کر دے۔ تم فکر مت کرو جیلانی، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ تم آج ہی زینو کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے، اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ اور شہر میں الگ مکان لے کر رہنے لگو۔ میں صادق علی کے قتل کی تفتیش شروع کرا دیتا ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صادق علی کا فعل ساری دنیا کے سامنے علم نشرہ ہو جائے گا۔ زینو بھی جان جائے گی کہ جس آدمی پر وہ اپنے باپ کی طرح بھروسہ کرتی تھی وہ کس قدر گھناؤنے کردار کا مالک تھا۔ چودھری کو اگر قتل کا اعتراف کرنا پڑا تو وہ یہ بات عدالت کے سامنے ضرور کہے گا کہ صادق علی پر اس نے کتے کیوں چھوڑے تھے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔
ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ زینو سامنے کی چھت پر نمودار ہوئی۔ اس نے باپ کو سامنے دیکھا تو تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی اور دوڑ کر وارث علی کے گلے لگ گئی۔ آپ کب آئے چاچا؟ میں بس کوئی 2 گھنٹے ہو گئے۔ سنا ہے تیری سہیلی نورا مر گئی ہے؟ ہاں چاچا، کنواری تھی بیچاری، پتہ نہیں اس کے پیٹ میں کیسا درد اٹھا، 4 دن بھی نہ سہ سکی وہ درد۔ مجھے افسوس ہے بیٹی، ایک وہی تو سہیلی تھی تیری اس گاؤں میں۔ زینو، ہمیں بھوک لگی بہن، کچھ ہمارے بارے میں بھی سوچو۔ او ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا جیلانی بھائی، وہ ماسٹر صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ساتھ والے گاؤں گوکل پور سے وہ گوشت لا کر دیتے تھے، گامی بھینس لے کر ادھر چھت کی طرف گیا ہوگا۔ گوشت تو ضرور پکنا چاہیے زینو، تمہارے چاچا آئے ہیں، میں ان کی گھوڑی پر جاتا ہوں، ابھی لے آؤں گا۔ تو پھر ضرور جائیں، 2 سیر گوشت لے آئیں۔ وہاں وہ فقیریہ قصائی ہوگا، بڑا اچھا جانور کاٹتا ہے روزانہ۔ اتنی ساری باتیں معلوم ہے تمہیں اس بارے میں؟ حیرت ہے بھائی، لاؤ میں جاتا ہوں۔ کیا لاؤں؟ تھیلا دوں آپ کو؟ ہاں بھائی تھیلا دو۔ یہ کہہ کر میں پلنگ سے اٹھ کر کمرے میں جا گھسا۔ میں نے اوور کوٹ پہنا، اس کے نیچے پستول لٹکایا جس کی پیٹی پر گولیاں عجیب بہار دکھاتی تھی۔ اب مجھے اس اسلحے سے محبت ہو گئی تھی، اس سے زیادہ انسان دوست اور انسان دشمن چیز کوئی اور نہ ہوگی۔ یہ بچاتا بھی ہے اور تباہ بھی کرتا ہے۔ صادق علی میرے لیے بہت عمدہ قسم کی ٹوپیاں لایا تھا۔ ایک ٹوپی میں نے سر پر جمائی، سگریٹ اور لائٹر جیب میں رکھے اور اچھی طرح تیار ہو کر باہر نکلا اور وارث علی کی گھوڑی پر بیٹھ کر گوکل پور کی طرف چل دیا۔ وہ پہلا دن تھا کہ میں یوں بے فکری سے باہر نکلا تھا۔ احساس مجھے یہ تھا کہ اپنے عمدہ لباس اور اپنی لمبی لمبی مونچھوں اور مشت بھر لمبی داڑھی سے جو میں نے قید کے دوران بڑھا لی تھی، نجات حاصل کرنے کے بعد میرا حلیہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے مجھے کوئی ہرگز نہیں پہچان سکے گا۔ دور دور تک کھیتوں میں ہریالی کی چادر سی بچھی نظر آتی تھی۔ بڑا روشن دن تھا وہ۔ اس روز میں ایک عجیب سے ذہنی آزادی محسوس کر رہا تھا۔ وارث علی سے مل کر مجھے بڑا اطمینان ہوا تھا۔ وہ پولیس کا ایک اہم افسر تھا اور وہ بھی ایک جرم میں ملوث تھا، اسی وجہ سے وہ میرے بارے میں چشم پوشی سے کام لے رہا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے طمانیت محسوس ہوتی تھی کہ ابھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں، مجھے اتنا بڑا مجرم اور خاطی ضمیر نہیں سمجھتے جیسا میں اپنے بارے میں سمجھتا ہوں۔ وارث علی کی گھوڑی اشارہ سمجھتی تھی۔ وہ پگڈنڈی پر چڑھتے ہی مجھے گوکل پور کی طرف لے اڑی۔ سمت مجھے زینو نے سمجھاتی تھی، کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ گوکل پور کمال پور سے خاصا بڑا گاؤں ہے۔ میں نے فقیریہ قصائی کی دکان سے 2 سیر گوشت خریدا اور انہیں قدموں پر واپس چل دیا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ طے کیا ہی تھا کہ اچانک راجبا کے کنارے کھڑے ایک آدمی نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے لگام کھینچ کر گھوڑی کو مدھم کیا اور اس آدمی کے قریب جا پہنچا۔ اب جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی چودھری ہے، صادق علی کا قاتل۔ میرا تو خون کھول اٹھا، جی چاہا کہ اسے رونڈ ڈالوں، اس کی ہڈیاں توڑ دوں۔ وہ میرے سامنے کھڑا عجیب سے گھننے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 40 سال ہوگی، مگر صحت بہت اچھی تھی۔ وہ لمبی سی اچکن پر گرم چادر لپیٹے ہوا تھا، ہاتھ میں اس نے بڑا نفیس قسم کا بیت پکڑ رکھا تھا۔ میں اس کے قریب جا پہنچا۔ کہاں سے آئے ہو جوان؟ میں گوکل پور سے آیا ہوں۔ میرا مطلب ادھر کیسے پھر رہے ہو؟ مہمان ہو کسی کے گھر؟ اس کی آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ مجھے پہچان گیا تھا اور محض یہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بھی اسے پہچان سکا ہوں یا نہیں۔ ایک شخص ہے صادق علی، رہتا ہے یہاں ادھر کمال پور میں، میں اس سے ملنے آیا تھا پر وہ مل نہیں رہا۔ چودھری کا رنگ بدلنے لگا۔ اس نے میری نظر کے برمے سے بچنے کے لیے اپنا دھیان غصے پر پڑی گرد کی طرف منتقل کر دی۔ دونوں جوتیاں بیت کی ضرب سے جھاڑ کر اس نے سر اوپر اٹھایا۔ تم نے اس کے گھر سے معلوم نہیں کیا؟ ہاں، مگر وہاں سے ایک لڑکی نے بتایا کہ صادق علی رات سے غائب ہے۔ تمہیں کیا کام ہے اس سے؟ پرانا دوست ہوں اس کا میں، ہم اکٹھے اسکول میں پڑھاتے رہے ہیں۔ تم شاید وہی ہو جسے رات ہم نے قبرستان میں دیکھا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو دفن کر کے بیٹھا تھا وہاں پر۔ اور پھر تم نے صادق علی پر اپنے کتے بھی چھوڑے تھے اس وقت، درخت سے باندھ رکھا تھا نا تم نے اسے؟ اچھا، تو یہ بات ہے، تو میرا خیال ہے مجھے تیرا قصہ بھی پاک کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے کمبل کے نیچے سے اپنا دایاں ہاتھ اچانک باہر نکالا۔ اس نے پستول تھام رکھا تھا، مگر اس سے پیشتر کہ وہ فائر کرتا، میں نے گھوڑی اس پر چڑھا دی۔ گھوڑی کا اگلا دایاں سم اس کے سینے پر لگا۔ اس نے افراتفری میں فائر کیا، مگر سم اپنا کام دکھا چکا تھا۔ چودھری گر گیا۔ میں نے گھما کر گھوڑی کو ایک بار پھر اس کے اوپر سے گزار دیا۔ اب کی بار گھوڑی کا پاؤں اس کے پیٹ پر پڑا اور بس۔
چودھری اپنے خون میں لت پت پڑا تھا. دور دور تک مجھے کوئی آدمی نظر نہ آتا تھا. سناٹا تھا وہاں. میں نے لگام کھینچی اور گھوڑی کو پانی سے سیراب کھیتوں میں دوڑاتا ہوا کمال پور جا پہنچا. پانی میں چلنے کی وجہ سے گھوڑی کے کسی بھی سم پر خون کا کوئی نشان باقی نہ رہا. البتہ کیچڑ اور ریت کے موزے اس نے پہن لیے تھے. وہ چودھری کا سینہ بھی کھولائی تھی اور پیٹ بھی. کچھ راستہ میں نے گھوڑی کو گھاس پر بھی طے کروایا کہ اس کا کھرا نہ لیا جا سکے. جب میں صحن کے اندر گھوڑی کو لے جا کر باندھ رہا تھا تو ایک اطمینان سا میرے اندر پھیل چکا تھا. میں اس سمے بہت خوش تھا. میں نے صادق علی کے دشمن سے اس کا حساب چکا دیا تھا. گوشت کا تھیلا میں نے زینو کو دیا تو وارث علی میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتا ہوا بولا, کیا بات ہے, بہت تمتما رہے اس وقت؟ معلوم ہوتا ہے کچھ زبردست خوشی دیکھ لی تم نے. ہاں ایسا ہی معاملہ ہوا وارث علی, بہت بڑی بات ہوئی ہے. میں نے سرگوشی کی. مجھے نہیں بتاؤ گے؟ بتاؤں گا کیسے نہیں. وہ زینو کہاں ہے؟ وہ ادھر گئی ہے باورچی خانے میں, اب وہ ہماری آواز نہیں سن سکے گی. زینو کی طرف سے اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد میں نے وارث علی کو بتا دیا کہ کس طرح میں چودھری کو اس کے تمام غموں سے نجات دلایا ہوں. وارث علی نے میری کہانی سنی تو اش کر اٹھا. تو نے تو کمال کر دیا جیلانی, کوئی تمہاری ہوا کو بھی نہیں چھو سکتا. تم بالکل بے فکر ہو جاؤ, اب ہمیں ضرورت نہیں رہی کہ ہم خواہ تھانے اور پولیس کے چکر میں پڑیں. صادق علی کی روح مطمئن ہو گئی ہوگی وارث. اگر میں ایسا نہ کرتا تو ساری عمر بیٹھ کر پچھتاتا. مجھے اپنی اس بزدلی پر سخت ندامت محسوس ہوئی تھی. میں نے اپنا اوور کوٹ اتارتے ہوئے کہا. صحن میں دھوپ نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور ہوا میں نمی اور یخبستگی کا احساس ختم ہوتا جا رہا تھا. لو یہ سگریٹ پیو. مجھے خوشی ہے کہ تم نے ضرورت کی اچھی چیزیں یہاں جمع کر لی ہیں. ان کے بغیر مجھے خوف محسوس ہوتی تھی. مگر یہ تم نے گردن پر پٹی کیسی باندھ رکھی ہے؟ وہ زینو نے باندھی تھی. کہتی تھی میری رگیں پھولی ہوئی ہیں. یار جیلانی یہ بتا, تو نے مجھے بے ہوش کیسے کیا تھا؟ میں تو حیران رہ گیا. میری گردن ابھی تک سیدھی نہیں ہو رہی. اپنا راز چھپاتے ہوئے میں نے کہا, پتہ نہیں بس یوں ہی ہاتھ مار دیا تھا میں نے تمہاری گردن پر. مگر اب یہ بتاؤ, صادق علی کے بعد تم زینو کو کہاں رکھو گے؟ تم جو ہو یہاں پر اس کے پاس. نہیں, میں یہاں نہیں رہ سکتا ہمیشہ کے لیے. جب تم میری پوری کہانی سنو گے تو خود ہی کہو گے کہ مجھے آگے جانا چاہیے. او ہاں یار, اپنے بارے میں تم نے مجھے کچھ بتایا نہیں. آخر تمہیں صادق علی تک پہنچے کیسے؟ یہ کہہ کر وہ سنبھل کر بیٹھ گیا. اس نے جب میرے معاملات میں دلچسپی دکھائی اور جب میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ کام کا آدمی ہے اور اس سے شاید میں کوئی اچھا مشورہ لے سکتا ہوں, تو میں نے الف سے لے کر یہ تک اسے اپنی ساری کہانی سنا دی. جو میں اسے اپنے زخم دکھاتا چلا گیا اس کی حالت بدلتی چلی گئی. جب میں اپنی بات ختم کر چکا تو وہ بولا, کیا نام بتایا تم نے اپنی بہن کا؟ آسیہ. تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ عثمان آفندی. عثمان آفندی؟ یہ نام سن کر وارث علی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. حلیہ کیا تمہاری بہن کا؟ اس کا حلیہ؟ میں تمہیں کیا بتاؤں وارث علی, بس میری اور اس کی شکل خاصی ملتی جلتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس کے بائیں رخسار پر یہاں نتنے کے قریب بڑا سا سیاہ تل ہے جو بہت بھلا لگتا ہے, اور اس کے اگلے دو دانتوں کے درمیان ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جو بہت خوبصورت بناتی ہے اس کے دانتوں کے, اور اس کی تھوڑی کے نچلے حصے میں یہاں ایک بھورے رنگ کا داغ ہے. وہ وہی تھی, یقیناً وہ وہی تھی. کاش میں اسے بچا سکتا, روک سکتا اسے. میں نے وارث علی کو ایک دم گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا. تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کہاں ہے میری بہن؟ تم نے ضرور اسے دیکھا, ورنہ تم اتنی باتیں نہیں پوچھتے مجھ سے. بتاؤ کہاں ہے میری آسیہ؟ میں ایک دم رونے لگا. میری آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی. وارث علی نے میری بہن کو دیکھا تھا, اس سے شاید باتیں بھی کی تھی, مگر وہ چپ تھا. بتاتے کیوں نہیں؟ کہاں ہے میری بہن؟ بتاتا ہوں, ذرا ٹھہرو, دم تو لینے دو مجھے. افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تمہاری بہن نکلی, اس آدمی کی بہن جو میری بیٹی کا بھائی کی طرح خیال رکھتا ہے. میں تمہاری بیٹی پر اپنی جان وار سکتا ہوں, وہ بھی میرے لیے آسیہ جیسی ہے. مگر وارث علی مجھے بتاؤ تو صحیح, میری بہن کہاں ہے؟ کہاں دیکھا تھا تم نے اسے؟ میں ان دنوں وزیر آباد میں متعین تھا, صدر تھانے میں. رات کے گشت پر میں خود بھی نکلتا تھا. میرے ساتھ ایک سب انسپیکٹر ہوتا تھا اختر. وہ ذرا موج میلے کا شوقین آدمی ہے, کتابیں لاتا بھی ہے. کبھی کبھار میں بھی اس کے ساتھ 2 گھونٹ پی لیا کرتا تھا. میری عادت ابھی تک گئی نہیں. مجھے یاد ہے وہ ہفتے کی رات تھی.
ہم ادھر تحصیل کی عمارت کی طرف نکلے تھے۔ میرا خیال ہے رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہم دونوں اسکوٹر پر تھے، وہ میرا ذاتی اسکوٹر تھا تو خیر بیچ دیا میں نے۔ چلتے چلتے ہم مشن اسکول کے پیچھے کی گلی میں جا نکلے۔ ابھی ہم اس گلی کے وسط میں پہنچے تھے کہ ایک مکان سے زبردست چیخو پکار کی آوازیں سنائی دی۔ ہم دونوں تیزی سے مکان کی طرف بڑھے۔ ابھی ہم اسکوٹر سے اترے ہی تھے کہ مکان کی بیٹھک کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی تیزی سے باہر نکلی۔ اس کے بال کھلے تھے اور لباس تار تار ہو رہا تھا۔ وہ ایک چادر بدن پر لپیٹتی ہوئی گلی میں آ گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں لمبے دستے کا کھلا چاقو تھا جس کا پھل صاف طور پر چٹکی چاندنی میں خون آلود نظر آتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی مگر وہ بکھری ہوئی شیرنی کی طرح مجھ سے الجھ گئی۔ چھوڑ دو میرا ہاتھ ورنہ میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے بائیں ہاتھ سے اس کے لمبے بال پکڑے، اس کو جھٹکا دیا تو اس کے دانت کھل گئے اور وہ پیچھے کی طرف جھک گئی۔ اتنے میں مکان کے اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ وہ دہائی دے رہی تھی۔ اپنے گھر کے سامنے جو اس نے 2 پولیس والوں کو دیکھا تو فوراً چپ ہو گئی اور تیزی سے واپس ہونے لگی۔ ٹھہر جا مائی، لے چلو چودھری جی سے اندر۔ اختر نے آگے بڑھ کر اس بڑھیا کو روکا۔ میں اس لڑکی کو دھکیلتا ہوا مکان کے اندر لے گیا۔ کس کو چاقو مارا تم نے؟ کون رہتا ہے یہاں؟ میں نے لڑکی کو صحن میں لے جا کر بتی کی روشنی میں کھڑا کر کے کہا۔ لڑکی کے چہرے پر خراشیں تھیں۔ اس کے دائیں رخسار پر لگتا تھا کسی نے اپنے دانت گاڑ دیے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ بتاتی کیوں نہیں مائی، کس کو مارا اس نے؟ وہ اس نے میری چھوٹی بہن کو مار دیا، وہ اندر پڑی ہے۔ اچانک مجھے دوسری منزل کے کمرے میں سے 2 آدمی تیزی سے کھڑکی میں سے کود کر دوسرے مکان میں جاتے نظر آئے۔ اسے سنبھالو اختر۔ میں نے لڑکی اختر کے حوالے کی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھا، پر وہ بہت تیز نکلے۔ جب تک میں چھت پہ پہنچا وہ غائب ہو چکے تھے۔ مایوس ہو کر میں نیچے اترا اور اس لڑکی کو دھکیل کر کمرے میں لے گیا۔ اس نے چادر سے اپنا پورا بدن ڈھانپ رکھا تھا اور چہرہ اس کا خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ کونے میں سے کسی کی کرہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کس کو مارا تم نے؟ وہ پڑی ہے سامنے چڑیل، اس کا نام صابری ہے، وہی مجھے برے کاموں پر مجبور کرتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر عورت چارپائی پر پڑی تھی۔ اس کے جسم پر کئی زخم لگے تھے پر کوئی بھی اتنا گہرا نہیں تھا کہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا۔ ان سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں جناب، یہ ہمارے ایک واقف کار کی بہن ہے۔ وہ آدمی سے 6 دن پہلے ہمارے پاس چھوڑ گیا تھا۔ یہ بچرن لڑکی ہے، آج اپنے یاروں کو لے کر اوپر کے کمرے میں جا گھسی تھی کہ میری بہن گلو نے اس پر اعتراض کیا۔ بس اسی بات پر ان میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے اسے چاقو مار دیا۔ مائی نے ہماری اچھی طرح تسلی کرا دی۔ اور وہ جو 2 آدمی اوپر کے کمرے سے ساتھ کے مکان میں کودے ہیں وہ کون تھے؟ وہی تو اس کے یار تھے جی۔ کہاں سے آئے تھے وہ؟ ہمیں کیا پتا جناب، یہ خود ہی لائی تھی انہیں۔ کیوں جھوٹ بولتی ہے بڑھیا؟ خدا کو جان دینی ہے کہ نہیں؟ میں بتاتی ہوں جناب کہ وہ کون تھے۔ ان میں سے ایک کا نام انور ہے اور دوسرے کا نام خلوص خان۔ وہ دونوں لاہور کے گنڈے سواد خان کے ملازم ہیں۔ یہ لوگ مجھے 6 روز پہلے لاہور سے اغوا کر کے لائے تھے۔ سواد خان تو پیچھے رہ گیا اور یہ دونوں آدمی مجھے یہاں اس بڑھیا کے پاس لے آئے۔ آج ان لوگوں نے یہاں کے ایک آدمی ملک ریاض کے ہاتھ مجھے 3000 روپے میں ایک رات کے لیے بیچ دیا۔ وہ آدمی اوپر کے کمرے میں پڑا ہے، میرا خیال ہے وہ مر گیا ہوگا، اسے بھی میں نے چاقو مار دیا۔ میں اسے جان چھوڑا کر بھاگی تو راستے میں گلو آ گئی۔ وہ مجھے پکڑنا چاہتی تھی پر میرے سر پر خون سوار تھا، میں نے اسے بھی چاقو پر دھر لیا۔ یہ ہے اصل واقعہ، باقی سب باتیں ہیں جو یہ بڑھیا گمی بتا رہی ہے غلط ہے بالکل۔ اس لڑکی نے ہمیں بڑے اعتماد سے ساری بات بتا دی۔ اس کا خوف بڑی حد تک ختم ہو چکا تھا، وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کی گفتگو سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ آسیہ نام ہے میرا۔ وارث علی کے منہ سے جو ہی یہ الفاظ نکلے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اپنی نبضیں مجھے اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ظالم میری ہی ماں جائے ستم رسیدہ بہن کی کہانی سنا رہا تھا اور میں ایسا بد نصیب تھا کہ اس کے لیے ابھی تک کچھ نہ کر سکا تھا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر وارث علی بولا، مجھے معلوم ہے جیلانی میاں تم کیا محسوس کرتے ہو، مگر زندگی ایسی ہے میرے دوست۔ میری بات غور سے سنو، تمہاری بہن تم سے بھی زیادہ مضبوط دل و دماغ کی مالک ہے، بہت بہادر لڑکی ہے وہ، اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے، پر وہ حالات کی چکی کے 2 پارٹوں میں پس کر رہ گئی تھی۔ اسے قدم قدم پر زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے ساتھ آؤ،
اوپر دیکھیں تو تمہارا دوسرا شکار کون ہے؟ یہ کہہ کر میں آسیہ کو لے کر اوپر کی منزل پر جا چڑھا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، کمرے میں شہر کے سب سے بڑے رئیس کا بڑا بیٹا شدید زخمی پڑا تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھا۔ اس کے جسم پر چاقو کے 3 گہرے گہرے زخم تھے اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اختر کو اسی وقت تھانے بھیج کر میں نے گاڑی منگوائی اور دونوں زخمیوں کو اسی وقت ہم نے اسپتال منتقل کیا۔ اس لڑکی کو بڑھیا گمی کے ساتھ لے جا کر ہم نے حوالات میں بند کر دیا۔ ہم نے بہت پوچھا آسیہ سے کہ وہ سواد خان کون ہے اور انور اور خلوص خان کون ہیں، پر وہ کچھ نہ بتا سکی۔ یہی کہتی رہی کہ انہوں نے اسے رات کے وقت اس کے گھر سے اغوا کیا تھا کیونکہ وہ اس کے بھائی کے دشمن تھے۔ بھائی کا نام وہ غلام جیلانی ہی بتاتی تھی۔ سارے پتے اس نے صحیح دیے تھے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے اغوا کنندگان کون ہیں۔ ہم نے بعد میں اس کے دیے ہوئے پتے پر جب رابطہ قائم کیا تو اس کی ماں وہاں موجود نہیں تھی اور کسی ہمسائے کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ آسیہ کا بھائی بھی وہاں سے غائب تھا، اس لیے ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ بات ثابت تھی کہ اس بڑھیا کو اگر بروقت طبی امداد نہ ملتی تو وہ بھی جان بر نہ ہو سکتی تھی، مگر ریاض کو ڈاکٹر سر توڑ کوششوں کے باوجود نہیں بچا سکے اور وہ تیسرے دن مر گیا، جس سے آسیہ کے خلاف مقدمے کی نوعیت ہی بدل گئی۔ آسیہ ایسی بے سہارا تھی کہ اس کے مقدمے میں کسی نے بھی دل جمعی سے اس کی پیروی نہیں کی۔ ہماری بھی یہی کوشش تھی۔ مجھے معاف کر دینا جیلانی میاں، مگر حقیقت یہی کہ ہم بھی اسے ہر حال میں سزا دلوانا چاہتے تھے۔ یہی پولیس والوں کی کوشش ہوتی ہے، سو ہم نے 7ویں پیشی پر اسے سیشن کی عدالت سے عمر قید کی سزا دلوا دی۔ مزے کی بات یہ کہ بڑھیا گمی اس مقدمے میں باعزت بری ہو گئی اور اس کی بہن بھی، جسے آسیہ نے زخمی کیا تھا۔ وارث علی نے بڑے ہی یکبستہ انداز میں آسیہ کی بدنصیبی کی کہانی مجھے سنائی تو میرا یہ حال تھا کہ میرا سارا بدن پسینے میں تر ہو چکا تھا۔ وہ ہستی جس کے لیے میں فرشتے سے شیطان کے قالب میں ڈھل گیا تھا، قاتل بن گیا۔ زندگی کے ساری راستے اور آنائی سے محروم ہوا۔ وہ جھیر جھیر جل گئی۔ اس کے روم روم سے لہو رس رہا تھا۔ کس جیل میں گئی تھی وہ سزا پا کر؟ میں نے بہت بجھے دل سے پوچھا۔ ایک ایک کر کے سارے تیر میرے ہاتھ سے چھوٹ چکے تھے۔ وہ لاہور کی زنانہ جیل میں بھیجی گئی تھی۔ اس کا کوئی عزیز نہیں تھا، نہ رشتہ دار۔ ایسی غریب لڑکی کے لیے قانون بھی کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ تمہیں پتہ چلا وہ آدمی جو کھڑکی سے کود کر دوسرے مکان میں اترے تھے وہ کون تھے؟ آسیہ نے یہی کہا تھا کہ وہ سواد خان کے ساتھی تھے۔ یہ بات ہمیں پہلے دن معلوم ہو گئی تھی، مگر ہم انہیں پکڑ نہیں سکے۔ ان کی ہمیں کوئی خبر نہ مل سکی، نہ ہی گمی بتا سکی کہ وہ کہاں کہاں رہتے تھے، نہ اس کی بہن جانتی تھی کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اگر وہ 14 سال کے لیے جیل میں بند کر دی گئی تھی تو پھر اب بھی وہیں ہوگی۔ تم یوں کرو وارث علی، زینو کو لے کر سرگودا چلے جاؤ اور اسے میری ماں کے پاس چھوڑ دو۔ وہ اسے جانتی ہے، اس کے پاس جا کر یہ بہت محفوظ رہے گی۔ میں کل صبح ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مجھے ہر حال میں کل آسیہ سے ملنا ہے۔ مگر تم شہر کیسے جاؤ گے؟ چاروں طرف وہ لوگ تمہاری تلاش میں پھر رہے ہیں۔ تو پھر تم ہی میری کو مدد کرو اور کل صبح وہاں جا کر آسیہ سے ملو اور اسے بتاؤ کہ اس کا بھائی اس سے ملنے کے لیے کتنا بیتاب ہے۔ ہاں، یہ صحیح رہے گا۔ میں کل صبح خود جاؤں گا، ہو سکا تو میں اس کی تصویر بھی اتار لاؤں گا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اگر وہ جیل نہ جاتی تو ہو سکتا ہے ان گنڈوں کے ہاتھوں وہ بہت زیادہ ذلیل ہو چکی ہوتی۔ ہاں وارث علی، تم ٹھیک کہتے ہو۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اگر میں اس رات عالیہ کی کوٹھی میں نہ گھستا تو کیا ہوتا؟ اسے ایک غلط قدم نے مجھے کتنا پیچھے دھکیل دیا۔ میں تحت السرا میں جا گرا ہوں۔ اپنے آپ کو زیادہ اذیت نہ دو جیلانی۔ اب یہ سوچو کہ اس چودھری کے قتل کو کس طرح چھپاؤ گے۔ تم تو انصاف کرائے ہو، مگر جب قانون انصاف کرنے نکلے گا تو کیا ہوگا؟ کسی نے دیکھ نہ لیا ہو تمہیں۔ مجھے تو یہی فکر کھائی چلی جاتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو وارث علی، ہمارا یہاں ہے ہی کیا؟ میرا تو خیال ہے میں ضروری سامان باندھتا ہوں، زینو کو لے کر میں آج ہی نکل جاتا ہوں ماں جی کے پاس، وہاں بھی رہ لوں گا۔ میرا دل بھی بہت پریشان ہے۔ آسیہ کے مل جانے کی امید نے مجھے زندہ رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ تم کھانا کھا کر نکل جاؤ یہاں سے۔ صادق علی بتایا کرتا تھا کہ یہاں سے گھوڑے کرائے پر مل جاتے ہیں۔ نہیں، میں تمہاری گھوڑی لے جاتا ہوں۔ مگر اسے چھوڑو گے کہاں؟ جہاں تم کہو گے وہیں چھوڑ دوں گا۔ تم یوں کرو، کوٹ لکھپت پہنچ کر بہار گلی کے خورشید احمد کے پاس گھوڑی کو چھوڑ دینا۔ وہ کوارٹر نمبر 85 میں رہتا ہے، میں پتہ لکھ دیتا ہوں اس کا۔ یہ کہہ کر وارث علی نے اپنے دوست کے گھر کا پتہ دے دیا۔ زینو کھانا پکا کر ہمارے سامنے لگا ہی رہی تھی کہ گاؤں میں ہاہاکار مچ گئی۔ پچھلے مکانوں سے رونے پیٹنے کی ستائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ کون رو رہا زینو؟ میں نے پوچھا۔
شاید نورا کی خالہ آئی ہے، اسے کل ہی ڈال دیا تھا انہوں نے۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھی کی طرف بڑھی۔ ہمیں کھانا تو کھلا دو پہلے، اور یوں کرو بیٹی کہ اپنی تمام ضروری چیزیں باندھ لو۔ وہ کیوں چاچا؟ ہم آج تمہیں جیلانی میاں کے ساتھ سرگودا بھیج رہے ہیں، اب تم وہاں رہا کرو گی ماں جی کے پاس۔ پر ماسٹر صاحب؟ وہ بھی وہاں پہنچ جائیں گے، ابھی وہ ایک ضروری کام سے حافظ آباد گئے ہیں۔ زینو ایک دم خوش ہو گئی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے چاچا کہ اب ہم شہر میں رہیں گے، یہاں تو میرا دل بہت اچاٹ ہو گیا ہے، اب تو نورا بھی نہیں رہی نا یہاں پر۔ بس پھر ٹھیک ہے، جلدی جلدی سامان باندھو اپنا، وارث علی نے کہا۔ کھانا ختم ہوتے ہی ہم دونوں نے جلدی جلدی اپنا سامان 2 صندوقوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ اچانک وارث علی کو کچھ خیال آیا۔ میں واقف ہوں اس گاؤں سے یار، وہ گاما ہے نا، گاما تیلی، وہ بھی جانتا ہے مجھے، اس سے میں 2 گھوڑے لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وارث علی تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی خوبصورت گھوڑی کسی اور کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں زینو واپس آ گئی۔ وہ بے حد خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے لرزتے لہجے میں مجھے بتایا کہ کسی نے نورا کے والد کو مار دیا ہے۔ میں نے اس پر ذرا سی حیرت ظاہر کی اور پھر اس گفتگو کو ختم کر دیا۔ کوئی 20 منٹ بعد ہی وارث علی واپس آ گیا۔ گاما اس کے ساتھ تھا اور 2 گھوڑے بھی۔ 10-10 روپے ان کا والٹن تک کا کرایہ طے کیا گیا تھا۔